الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ہمارے سمانت درشکوں اور پیارے ودیارتھیوں، اس سے پہلے کی سبھاؤں میں ہم کسی منشیہ کی مرتو بھلائی پر ہوئی ہے، اس کے انت کے بھلا ہونے کی کیا نشانی ہے، کیا چنہ ہے، کیا لچھن ہے، اس کی چرچا ہم کر رہے تھے، اور اب تک ہم 9 لچھن 9 نشانیاں آپ کو بتا چکے ہیں۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ کوئی مہیلا، کوئی ناری اپنے بچے کے جننے کے سبب، بچے کے کارن، بچہ جننے کے کارن اس سمے یدی اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا مرن ہو جاتا ہے، تو اس کا انت بھی بھلا ہوا ہے، اور وہ بھی شہید کے شریणी میں ہوگی، شہید کے درجے میں ہوگی۔ اس کا پرمان عبادہ پتر صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ پتر رواحہ کی تیمارداری کی۔ وہ بیمار تھے، کسی روگ سے پیڑت تھے، اللہ کے سندیشٹا ان کو دیکھنے کے لیے گئے، تو وہ اپنے بستر سے ہٹے نہیں، کیونکہ ہٹ نہیں سکتے تھے۔ وہاں پر اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت میں شہید کون کون لوگ مانے جائیں گے، شہید کی شریणी میں کون کون آتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یدی کسی مسلمان کی اللہ کی راہ میں یدھ کرتے ہوئے ہتیا ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ تو اللہ کے سندیشٹا نے کہا اگر یہی بات ہوگی تب تو شہید بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن پرنتو بات ایسی ہے کہ مسلمان کی یدھ میں ہتیا ہو جائے تو وہ تو شہادت ہے ہی، شہید ہے ہی، لیکن طاعون کی بیماری، پلیگ کے روگ میں جو مرے وہ بھی شہید ہے۔ اور کوئی مہیلا بچہ جنتے ہوئے، جس سمے اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہو اور بچے کے کارن اس کی موت ہو جائے، بچہ اس کے موت کا کارن بن جائے، تو وہ بھی شہید کی شریणी میں ہوگی۔ اس کا بچہ اس رسی سے، اس دھاگے سے جو پیٹ میں پیدا ہوتے ہوئے بچے کا بندھا رہتا ہے، اس کو پکڑ کے اپنی ماں کو کھینچتے ہوئے جنت کی اور لے جائے گا، سورگ کی اور لے کے جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی اتم شریणी میں اس ماں کو رکھا گیا ہے، مہیلا کو سمان دیا گیا ہے جو بچے کے جننے کے سمے مر جاتی ہے۔ اس حدیث کا الیکھ امام احمد نے اور امام دارمی آدی نے کیا ہے۔ اسی پرکار جب ہم آگے چلتے ہیں تو 11واں اور 12واں لچھن، 11ویں اور 12ویں نشانی انت کے بھلا ہونے کی یہ ہے کہ یدی کوئی منش جل کے مر جاتا ہے یا پسلی کے
روگ سے، پسلی کی پیڑا سے مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید کی شریڑی میں آتا ہے۔ اس سمبندھ میں انیک حدیثیں آئی ہیں، اس میں سب سے پرسدھ وہ حدیث ہے جس کا ورنن جابر پتر عتیق نے کیا ہے کہ اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید 7 پرکار کے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں جن کی ہتیا ہو جائے ان کے اترکت، ان کے سوا، ان کے علاوہ 7 لوگ اور بھی شہید ہیں، جس میں سے ہیں جو پلیگ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید، جو ڈوب کے مر جائے وہ شہید، جو پسلی کے درد میں مر جائے وہ شہید، جو جل کے مر جائے وہ شہید، اور جو دب کے مر جائے وہ شہید، اور وہ مہیلا جو بچہ جننے کے سمے مر جائے، بچے کے کارن مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ امام مالک، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اس حدیث کا الیخ کیا ہے۔ اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ہم جن بھی حدیثوں کی چرچا کرتے ہیں، جن کا ورنن کرتے ہیں، اور وہ سب کے سب سدھ ہوتی ہیں، صحیح حدیثیں ہوتی ہیں۔ اسی پرکار یہ حدیث بھی ہے کہ جو المیت من ذات الجنبی شہید، کہ جو ویکتی پسلی کے درد سے مر جائے تو وہ شہید کی شریڑی میں ہوگا۔ 13ویں نشانی انت بھلا ہونے کی یہ ہے کہ تپے دق کی بنیاد پر کسی کی موت ہو جائے۔ اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں یدی کسی کی ہتیا ہو جائے تو وہ شہید ہے، بچہ پیدا ہونے کے سمے کوئی مہیلا مر جائے تو وہ شہید ہے، جل کے جو مر جائے وہ شہید ہے، ڈوب کے جو مر جائے وہ شہید ہے، اور تپے دق میں جو مر جائے وہ شہید ہے، اور پیٹ کی بیماری میں جو مر جائے وہ شہید ہے۔ امام طبرانی نے مجموع الزوائد میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث بھی جو ہے قابل قبول ہے، حسن درجے کی۔ 14ویں نشانی ہے کہ کوئی ویکتی اپنے مال کی رکشا کرتے ہوئے مر جاتا ہے، کوئی آدمی اس کے مال کو چھیننے کا پریاس کر رہا ہے، چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اپنا مال بچانے میں، اپنے مال کی رکشا کرنے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی انت بھلا ہے، اور یہ انت بھلا ہونے کی نشانی ہے، اور یہ بھی شہید کی شریڑی میں آئے گا۔ اس سمبندھ میں بہت سی احادیث ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی منش اپنے مال کی رکشا میں مار دیا جائے، اس کی ہتیا کر دی جائے، یا ایک شبد ایک حدیث میں اس پرکار کے شبد آتے ہیں کہ ناحق طور پر یدی کسی کا مال کوئی لے رہا ہو اور یہ لڑ جائے اور اس کی وجہ سے اس کی ہتیا ہو جائے تو یہ شہید کی شیرنی میں آئے گا۔ اس حدیث کا الیخ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور بہت سے محدثین نے، حدیث کے گیانیوں نے اپنی پستکوں میں کیا ہے۔ اور اسی پرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ورنت ہے کہ ایک ویکتی اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے سندیشٹا، آپ مجھے بتائیں کہ ایک منشیہ آتا ہے اور وہ مجھ سے میرا مال اتیاچار کر کے چھیننا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے سندیشٹا نے کہا اپنا مال اسے مت دو۔ اس نے کہا اگر وہ لڑائی جھگڑے پہ تل جائے
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بھی اس سے لڑو اور اسے مال اپنا یوں ہی مت دے دو۔ پھر اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اگر وہ مجھے مار ڈالے، میں کمزور پڑ جاؤں، دربل ہو جاؤں، وہ مجھے مار ڈالے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَنْتَ شہید، اگر تم اپنے مال کی رکشا کرتے ہوئے تمہاری ہتیا کر دی گئی، تم مر گئے، تو تم شہید کی شرنی میں ہوگے۔ اس نے کہا اور اگر میں اس کو مار ڈالوں جو میرا مال چھیننے کے لیے آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگنی میں پرویش کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم رسید ہوگا۔ اس حدیث کا الیکھ امام مسلم نے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس کا الیکھ ہے۔ اسی طرح سے مخارق رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک وقتی اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی آ کر مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے ناحق طور پر، اس کا کوئی ادھیکار نہیں ہے لیکن وہ میرا مال لینا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے اللہ کی یاد دلاؤ، اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ۔ کہا کہ وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جو حاکم ہے حکومت سے مدد لو، وہاں جاؤ۔ تو کہا کہ اگر حکومت بہت دور ہو اور جب تک میں حکومت کے پاس اپنی شکایت لے کے جاؤں گا، کمپلین کروں گا، تب تک تو وہ چھین کے لے کے چلا جائے گا، اتنا میرے پاس سمے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کی رکشا کے لیے لڑو، یہاں تک کہ آخرت میں، پرلوک میں تمہیں شہید کی شرنی ملے یا پھر تم اپنا مال بچا لے جاؤ۔ اس حدیث کا الیکھ بھی امام نسائی اور امام احمد نے کیا ہے۔ اسی طرح سے 5واں، 15واں اور 16واں لچھڑ، 15ویں اور 16ویں نشانی انت بھلا ہونے کی یہ ہے کہ یدی کوئی منش اپنے دھرم، اپنے دین اور اپنی جان کی رکشا کرتے ہوئے اگر اس کی ہتیا ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید کی شرنی میں آتا ہے۔ اس سمبندھ میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید۔ اس حدیث کا الیکھ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی آدی نے کیا ہے۔ تو اس میں اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ویکتی اپنے مال کی رکشا کرتا ہوا مار دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو ویکتی اپنے بال بچوں کی رکشا کرتا ہوا مار دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو ویکتی اپنے دین کی رکشا کرتے ہوئے جس کی ہتیا کر دی جائے وہ شہید ہے، اور جو ویکتی اپنی جان بچاتے ہوئے مار دیا جائے، جس کی جان بچانے میں ہتیا ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ جو ہے جن کو شہید مانا گیا ہے۔ اسی پرکار یہ حدیث بھی ہے کہ کسی پر اتیاچار ہو رہا ہو اور اتیاچار سے خود کو بچانے میں وہ لڑے اور اس کی ہتیا کر دی جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی اور امام احمد نے ورنت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو آج کی سبھا میں اتنی ہی باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اپنی چرچا کو ویرام دیتے ہیں۔ اگلی سبھا میں پھر آپ سے بھیٹ ہوگی، کچھ اور جو چیزیں بچی ہیں، جو نشانیاں بچی ہیں، ان کی چرچا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔